حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلسل صبح سے آپ اسباب پڑھ رہے ہیں. ابتداءً دو تین بنیادی باتیں سمجھیں اور تھوڑا سا دھیان سے سنیں. آپ میں سے بعض صوفیوں کو پتہ ہے کہ میں سبق سن کر ہوتا ہوں. تو آج پہلا دن تھوڑی سی رعایت کروں گا، کل سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. تو خود توجہ کے ساتھ سبق سنیں. انشاءاللہ تعالی جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو کوئی منکر حدیث آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا. ہم دلائل کی دنیا میں اتنا مستحکم اور مسلح کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودیوں کا ہے، ایک عیسائیوں کا ہے، ایک مسلمانوں کا ہے اور ایک نظریہ قادیانیوں کا ہے. چاروں میں اختلاف موجود ہے. یہودیوں کا نظریہ تو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے اور ابھی اسی آیت پہ ہم نے بحث کر لی ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا بَدَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی میں لٹکا دیا. اصل میں یہاں اختلاف ایک اور ہے. یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کے مذہبی لٹریچر میں یہ بات موجود ہے کہ مسیح دو آنے ہیں. ایک کو مسیح ہدایت کہتے ہیں اور ایک کو مسیح ضلالت. ایک ہدایت کا مسیح اور ایک گمراہی کا مسیح. جب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے تشریف لائے تو یہودیوں نے ان کو گمراہی کا مسیح سمجھ کر اپنے گمان کے مطابق سولی پہ لٹکا دیا. اور جب قیامت کے نزدیک دجال آئے گا تو یہ یہودی اس کو ہدایت کا مسیح سمجھ کر اس کے پیچھے لگے. یہ یہودی بہت بڑا دھوکہ کھا ہے. عیسائی اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کا مسیح سمجھتے ہیں اور دجال کو گمراہی کا مسیح. یہ ایک ابتدائی باتوں میں سے ایک اور بات میں نے واضح کی. تو یہودیوں کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہایت مختصر الفاظ میں میں نے ذکر کیا. یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا. عیسائیوں کا نظریہ، ایک کثیر تعداد جو عیسائیوں کی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر تو لٹکائے گئے، 3 دن قبر میں رہے، پھر زندہ ہو کے آسمانوں پہ چلے. اور عیسائیوں کے ایک اور گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ بغیر سولی پہ لٹکائے وہ آسمانوں پہ اور دوبارہ تشریف لائیں گے. آسمانوں پر ہیں، اس پر متفق ہیں،
دوبارہ کس حیثیت میں تشریف لائیں گے؟ عیسائی کہتے ہیں وہ خدائی کی حیثیت میں آئیں گے فیصلے کرنے کے لیے. اور مسلمانوں کا نظریہ اس میں یہ ہے بغیر سوری کے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا، قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے، جب آئیں گے تو نبی ہوں گے. میٹھی بولو نبی ہوں گے. اگرچہ فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، وہ ایک دلائل کی دنیا کی گفتگو ہے، وہ کچھ تفصیل سے آگے آ رہی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے جب وہ آئیں گے تو نبی بھی ہوں گے اور صحابی بھی ہوں گے، کیونکہ معراج کے موقع پہ جس نبی نے دنیاوی زندگی میں ہمارے نبی کی زیارت کی ہے وہ فقط سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت اللہ کے نبی تھے، ہمارے نبی کے صحابی بھی. اسی وجہ سے محدثین اکرام فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا چلا جائے گا وہ ہمارے نبی کا تابعی بنتا چلا جائے گا. صدیوں کے بعد تابعین کا زمانہ ہے. تو یہ مختصر جب آئیں گے نبی ہوں گے، فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے تو اسلام پھیلائیں گے، عیسائیت کو نہیں پھیلائیں گے. آگے کچھ تفصیلی گفتگو آ رہی ہے. جبکہ قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے، پہلے نظریہ سمجھو، دیکھیں جب تک باطل کے عقیدے اور نظریے کو نہیں سمجھیں گے کبھی بھی گفتگو نہیں سمجھ آ سکے. باطل عقیدہ قادیانیوں کا کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو سولی پہ تو لٹکایا گیا، وہاں موت نہیں آئی، وہاں سے نیچے اترے. یہودی سمجھے کہ فوت ہو چکے، اور وہاں سے چھپتے چھپاتے چپکے کشمیر آ گئے. کہاں کشمیر آ گئے. اور کشمیر میں ایک لمبا عرصہ زندگی گزار کے محلہ خانیار سری نگر کا علاقہ ہے، وہاں پر ان کا انتقال ہو. یہ جو مرزا قادیانی تھا اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا تھا. اس پہ کام کو تھوڑا سا ہنسنا ہے، آپ بہت سنجیدہ ہو گئے ہو. جہاں تھوڑی سی بات میں بتاؤں اس پہ ہنسنا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا. تو ابھی تک آپ سنجیدہ بیٹھے ہیں. مرزا قادیانی کو جھوٹ بھی نہیں لکھنا آتا. عجائبات میں سے جتنا اجتہاد آپ ابھی پرچوں میں کر کے آئے ہو اتنا بھی نہیں کر سکتے. یہ بڑا عجیب و غریب بات. مجھے آپ نے بتایا دیکھو اگر جھوٹ بولنا ہے مرزے نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر، تو کم از کم عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا قادیانی کو چاہیے تھا بنی اسرائیل کے علاقے میں رکھے، اور بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن، فلسطین.
تو وہاں رکھنا چاہیے تھا، کشمیر کیوں لے کے آئے؟ آپ میں کوئی کشمیری ہے؟ یہ بھی تو تم بنی اسرائیلی ہو۔ مرزا عجیب آدمی تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ بنی اسرائیلی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ آپ دوسرے سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ صوفیوں میں بات سمجھ آئی؟ یہ مرزا عجیب تھا، اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا، احمد انسان۔ وہ ہم ہفتے تو آپ تیسرے ہفتے میں پڑھیں گے، ہمارا تو مضمون ہی بڑا علمی ہے۔ تو قادیانیوں کا نظریہ سمجھ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ فوت نہیں ہوئے، وہاں سے چھپتے چھپاتے کشمیر آئے اور یہاں پہ ان کا انتقال ہوا، پھر ان کی روح آسمانوں پہ چلی گئی۔ تو یہ آپ کی کتاب میں یہ صفحہ نمبر بنے گا، یہ باب دوم حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ قرآنی دلائل، صفحہ نمبر 178۔ یہ جو مسجد کے ہاتھ کے اندر ہے اس کے باہر آ جاؤ، مجھے پیچھے ورنہ آنا پڑے گا آپ کو نکالنے کے لیے۔ مسجد کے ہاتھ سے باہر آ جاؤ، ہمت کرو، برآمدوں میں جگہ ہے، اٹھو، ہمت کرو جلدی۔ مسجد کے ہاتھ کے اندر کوئی بھی نہ ہو۔ ابھی بھی بیٹھے ہیں۔ توجہ کریں، یہ پہلی آیت ہے۔ یہ جو منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام، یہ اکثر کہتے ہیں کہ جناب قرآن سے دلیل دو، حالانکہ ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ ہمارے لیے قرآن مجید بھی حجت ہے، ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے۔ ان کا یہاں پر یہ اعتراض لگانا غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن مجید سے بہت سارے دلائل ابھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ذرا توجہ میں آ جائیں، ساتھ کے ساتھ میری ترتیبیں سننے کی، تو ایسے نہ ہو کہ کوئی ساتھی بات میں پریشان ہو۔ سب سے پہلی ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت میری گفتگو کو جو مختصر لکھ سکیں گے ان کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت یہودیوں کے ان اسباب کا تذکرہ کر رہے ہیں جن اسباب کی بنا پر ان پر لعنت کی گئی۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ توڑتے تھے۔ دوسرا سبب وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے۔ تیسرا سبب قَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے۔ چوتھا سبب قولہم قلوبنا غلف، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم جتنا مرضی باز و نصیحت کر لو، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے، اس پہ بات اثر ہی نہیں کرے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر غلاف انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ایک اور سبب آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم پہ بہتان باندھتے تھے، شادی ہوئی نہیں، بچہ کیسے ہے؟
یہ مسلسل اسباب لعنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وجہ سے ہم نے یہودیوں پر لعنت کی ہے ان میں سے یہ اور یہ اور یہ اسباب ہیں۔ اس سے اگلا سبب اب ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَوْلِهِ، وہ یہ کہتے کیا ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں۔ وہ قولی، اب اس کو تھوڑا سا پہلے سمجھیں۔ اگر یہودیوں نے قتل کیا ہوتا تو قول کا ذکر نہ ہوتا، فعل کا ذکر ہوتا۔ قول بڑا جرم ہے یا فعل بڑا جرم ہے؟ اگر کیا ہوتا تو فعل کا ذکر ہوتا، فعل کا ذکر نہیں ہے، قول ہے۔ پتہ چلا محض قول ہی قول ہے، عمل ہے، فعل ہے، ایک بات۔ لکھ رہے ہو؟ ساتھ کے ساتھ لکھتے رہو گے، آسانی ہوگی۔ پہلی بات پتہ چلا قول ہی، محض قول ہی قول ہے، فعل نہیں ہے، ورنہ فعل قول سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فعل کا ذکر کرتے ہیں، قول کا ذکر نہ کرتے۔ دوسری بات، یہاں یہ بات سمجھ آئی کہ فعل قتل نبی علیحدہ سبب لعنت ہے، قول قتل نبی علیحدہ سبب لعنت ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ علیحدہ سبب بتایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یہ علیحدہ سبب بتایا۔ نہیں سمجھے اس کو؟ تو پتہ چلا فعل قتل انبیاء علیحدہ سبب لعنت ہے، قول قتل عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ سبب لعنت ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی قتل ہوئے ہوتے تو وہ تو قتل الانبیاء میں آ چکا تھا، اس سبب کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لکھ رہے ہو؟ ساتھ کے ساتھ لکھتے جاؤ۔ پتہ چلا لعنت کا ایک سبب فعل قتل انبیاء، دوسرا سبب قول قتل نبی۔ کچھ واقعہ اگر یاد ہو، خصوصاً جو ابتدائی درجات کے طلباء ہیں اور جو کالج کے ساتھی بیٹھے ہیں، توجہ سے ذرا مختصر سمجھو۔ یہ تو بادشاہ کا حکم تھا کہ پکڑو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور لٹکاؤ سولی پہ۔ اب وہ سپاہی نکلے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام، تو ان کو ایک مخبر ملا۔ اس مخبر نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام۔ اب وہ مخبر آگے آگے، یہودی سپاہی اس کے پیچھے پیچھے۔ جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام موجود، جب اس کمرے کے اندر وہ مخبر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمان پہ اٹھایا۔ جو مخبر اندر داخل ہوا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی۔ اب پیچھے سے سپاہی آئے، انہوں نے دیکھا کہ بندہ ایک، ہونے دو چاہیے تھے، ایک ہے، شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، نچلا دھڑ ہمارے بندے جیسا ہے۔ آؤ نہ تو بادشاہ کا حکم تھا، پکڑا اور لٹکا دیا سولی پہ، اور باہر نکل کے شور مچا دیا۔ وَقَوْلِهِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، شور مچا دیا، ہم نے تو قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو تم قتل کر سکے، نہ تم سولی دے سکے،
وہ جو لٹکایا تھا پھر وہ کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، وَلَكِنْ بولتے نہیں ہو، تم پہ اشتباہ ہو گیا، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا۔ اچھا اگر وہ ہمارا بندہ تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اور آسان لفظوں میں اس باریک باتوں سے پہلے سمجھو، وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ ہمارا بندہ تھا، ہمیں اشتباہ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، ان کو میں نے اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کہاں اٹھا لیا؟ آسمانوں پر۔ اس پر اعتراض آئے گا بھی، اس کا جواب میں لا رہا ہوں کہ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ، یہاں آسمان کا لفظ تو نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو آسمان پہ اٹھا لیا؟ یہ وہ سارے اعتراضات جو غامدی کرتے ہیں، قادیانی کرتے ہیں، کیپٹن مسعود الدین عثمانی والے کرتے ہیں، منکرین حدیث کرتے ہیں، جو حیات عیسیٰ کے منکر ہیں، سب کے اعتراضات اشکالات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں گفتگو کو تھوڑا سا اور سہل کرتا ہوں۔ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ آپ میں سے ایک دو صوفی توجہ نہیں کر رہے، میں وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ پہلا دن میں رعایت دوں گا، ورنہ میں ابھی کھڑا کر کے سنتا ہوں۔ صوفیوں ایسے نہیں کرو، ایسے کرو گے دوبارہ بولتے نہیں ہو، دیکھ لو۔ چلو وہ صوفی اب میری نظروں میں تو آ گیا ہے، دعا کریں وہ اپنی جگہ نہ بدلے کر، سب کہنے آمین، پھر اس کی خیر نہیں، میری ساری توجہ کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، توجہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ یہ جو صفت کا تذکرہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ شَكُورًا حَلِيمًا بھی فرما سکتے تھے، غفور اور رحیمہ بھی فرما سکتے تھے۔ عزیزہ کیوں کہا؟ عزیز یہ لفظ لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں کوئی انوکھا کام ہوا ہے، زبردست۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بادشاہ کا حکم موجود ہے، سپاہی قتل کے لیے موجود ہیں، اپنے مخبر بن چکے ہیں، کمرے میں تنہا تنہا عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ دنیاوی اسباب میں عیسیٰ علیہ السلام کا بچنا ناممکن ہے، جہاں دنیا کے سارے اسباب فیل کر کے جب میرا رب آسمانوں پہ اٹھائے تو میرے رب کا حق ہے کہ وہ کہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے۔ دیکھیں ایک صوفی ہے، وہ چوتھی منزل سے 4 من کا پتھر زمین پہ پھینکے اور لوگوں سے کہے دیکھا میری طاقت، لوگ کہیں گے تیرا کون سا کمال ہے، تم نے ذرا دھکا دیا خود ہی نیچے آیا۔ اور ایک صوفی صاحب وہ ہیں جو زمین پہ کھڑے ہو کے 4 من کا پتھر چوتھی منزل پہ پھینک دی اور لوگوں سے کہے دیکھا میری طاقت، لوگ کہیں گے تجھے طاقت کا اظہار کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے اسباب کو فیل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھائیں تو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ یہ عزیزہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ نہیں لگا سکے، اور اگر ہاتھ لگا لیا، اگر ہاتھ لگا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا لیا جس طرح قادیانی کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کا عزیزہ کہنا حق نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کا۔ کہ یہاں لفظ سمجھ نہیں آتا، کوئی صوفیوں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آتی؟ اب یہاں قادیانیوں کا اشکال سمجھو اور خوب اچھی طرح سمجھو۔ قادیانی کہتے بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے بَرَّفَعَ
عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو آسمان پہ اٹھایا. یہاں رفع روحانی مراد ہے. کون سا رفع مراد ہے؟ کون سا رفع مراد ہے؟ رفع روحانی مراد ہے. وَرَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ نے اپنی طرف ان کی روح کو اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لیا. ہم کہتے ہیں پہلا جواب، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رفع روحانی کا یوں تذکرہ رفع اللہ سے روح کے آسمان پہ تذکرہ کرنا ضروری تھا تو پیچھے وہ قتلہم الانبیاء گزرا، وہاں بھی برفعہم اللہ کہنا چاہیے تھا. ان کی روحیں بھی تو آسمان پہ گئی کہ نہیں گئی؟ یہ ایک صوفی صاحب ببل کھا رہے ہیں، چیکم چبا رہے ہیں. آپ بتائیں میں کیا کروں؟ یہ صوفی کا کیا کروں؟ یہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. کہتا آپ نے وعدہ کیا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا. یہ بندہ بھی اس کے ساتھ خوف خدا کا خوف کرو. اب آپ کو نہیں پتا وہ صوفی کدھر ہے. دائیں والے بائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں والے دائیں دیکھ رہے ہیں. چلو میں اپنی قیامت کے دن کے لیے اس کو آج چھپاتا ہوں، کل نہیں چھپاؤں گا. خیال کرو، اعتراض سمجھو. بعد میں کتاب میں سر کھپاؤ گے 2 گھنٹے لگیں گے. توجہ سے سن لو، اچھے رہو. برفعہم اللہ، برفعہم اللہ. قادیانی کہتے ہیں یہاں سے رفع روحانی مراد ہے. ہم اس کا پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ رفع روحانی اگر یہاں مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمان پہ گئی تو پھر پیچھے جو اللہ نے فرمایا وہ قتلہم الانبیاء، وہاں بھی تو ان کے ساتھ برفعہم اللہ کہنا چاہیے تھا. ان کی ارواح بھی تو کہاں گئی تھی؟ آسمانوں پہ. وہاں تو ذکر نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی رفع روحانی مراد ہے نہیں ہے. اس کا دوسرا جواب یہ ہے جو ضمیر برفعہ، یہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھو، کالج کی جو طلباء ہے وہ بھی قتلوہ، صلبوہ، وما قتلوہ، اس کو قتل نہیں کر سکے. قتل کس کو کرتے ہیں؟ روح کو، جسم کو، یا دونوں کو کرتے ہیں؟ اس میں دونوں، اس میں صرف روح کو کوئی قتل کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کسی صوفی نے عالم ارواح میں کسی کو پھڑکایا؟ صوفیوں. اور اگر فقط جسم ہو، فقط جسم کو بھی قتل ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھو قتلوہ وما صلبوہ، یہ دونوں ضمائر بتا رہی ہیں اس عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہیں جس میں روح بھی ہے، جسم بھی ہے. تو آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں برفعہ، تو یہاں بھی یہ ہو ضمیر اس عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹنی چاہیے جس میں روح بھی ہے اور جسم بھی ہے. ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں، ہم منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں یہ استثناء دکھاؤ. پیچھے دونوں جگہ پر روح مال جسم مراد ہو، یہاں فقط روح مراد ہو، استثناء دکھاؤ. یہ تو قرآنی اسلوب کے منافی ہے. یہ کس کے منافی ہے؟ قرآنی اسلوب کے منافی. 2 جواب آئے. تیسرا جواب بل ما قبل کے ابطال کے لیے آتا ہے. نام یاد ہے تھوڑی سی. بل ما قبل کے ابطال کے لیے آتا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. بد عباد جن کو وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اسی کی نفی کر کے اللہ فرماتے ہیں وہ میرے اولاد نہیں بلکہ میرے بندے، بلکہ میرے کیا ہیں؟ بل ما قبل کے ابطال کے لیے آتا ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، یہاں روح مال جسم والے عیسیٰ علیہ السلام
تو بل کے بعد بھی انہی کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. بل ماقبل کے ابطال کے لیے آتا ہے. تو جب پہلے روح مال جسم تھے تو بل کے بعد بھی کیا ہونے چاہیے؟ روح مال جسم. تو نام کا فائدہ ہے. 3 جواب آتا ہے. کتنے جواب آ گئے؟ 3. پھر دوہرانے لگا، یاد کرنا، کل سنوں گا. پہلا اعتراض جو قادیانیوں کی طرف سے آیا، فرفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو آسمان پہ اٹھایا. رفعہ اللہ، یہاں رفع روحانی مراد ہے. یہاں رفع روحانی مراد ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمان پہ گئی. ہم نے اس کا پہلا جواب یہ دیا، اگر ہر روح جس کی آسمان پہ جائے اس کے لیے رفع اللہ کہنا ضروری ہے، تو پیچھے قتلہم الانبیاء کے ساتھ بھی رفع اللہ کہنا چاہیے تھا. کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے؟ دوسرا جواب ہم نے یہ بتایا کہ دیکھو جو ضمیر قتلوہ صلبوہ رفعوہ کی ہو ضمیر اسی طرف لوٹ رہی ہے جس طرف قتلوہ اور صلبوہ کی لوٹ رہی ہے. تو قتلوہ اور صلبوہ دونوں جگہ پر اس عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو ضمیر لوٹ رہی ہے جس میں روح اور جسم دونوں ہیں. تو رفعوہ کے اندر بھی روح مال جسم ہی مراد ہوں گے کہ اللہ نے اسی روح مال جسم والے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت کہاں اٹھا لیا؟ آسمان پہ اٹھا لیا. اور ہم قادیانی سے کہتے ہیں اگر تم صرف روح مراد لیتے ہو تو استثناء دکھاؤ. اور تیسرا جواب آپ کے سامنے یہ آیا کہ بل ماقبل کے ابطال کے لیے آتا ہے. بل کس کے لیے آتا ہے؟ ماقبل کے ابطال کے لیے. تو ماقبل میں جس کا تذکرہ اسی سے بل کے ساتھ باطل کیا جاتا ہے. تو بل سے پہلے اس عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جس میں روح مع الجسم ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعوہ. تو بل کے بعد بھی اسی روح اور جسم والے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں. آپ اسی روح اور جسم والے عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر مراد ہیں. تو یہ 3 جوابات آپ کے سامنے آئے. پھر قادیانیوں نے ایک اور اعتراض کر دیا. قادیانی کہتے ہیں یہاں رفع سے مراد رفع درجات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا بلکہ ان کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے. وہ کس طرح؟ جس طرح قرآن میں ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات. تو یہاں بھی رفع درجات ہی مراد ہے. پر رفع اللہ علیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر نہیں اٹھایا بلکہ ان کے درجات کو بلند کیا ہے. تو ہم اس کا پہلا جواب یہ دیتے ہیں، دیکھو جہاں پر رفع کا لفظ آئے گا اس کا جو مورد ہے جس پہ وہ لفظ وارد ہو رہا ہے، اگر خارج میں اس کا جسم ہے تو جسم مراد ہوگا، اور اگر خارج میں جسم نہیں تو رفع درجات مراد ہو سکتے ہیں. جس طرح وَرَفَعَ فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو معلق کر دیا تھا. تو طور پہاڑ کا جسم ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں اگر کوئی کہے یہاں رفع درجات ہے کہ طور پہاڑ کے درجات بلند کیے تھے تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے. تو پتہ چلا جہاں جسم ہو خارج میں تو جسم مراد ہوگا، جہاں خارج میں جسم نہیں ہوگا تو رفع درجات. جس طرح وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر درجات کے اعتبار سے فوقیت حاصل ہے. تو یہاں چونکہ درجات کا جسم خارج بھی نہیں ہوتا تو یہاں درجات بھی مراد ہوں گے. صوفیوں سمجھ آئی بات نہیں؟ اس کا دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو رفع درجات پہلے سے حاصل ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ علیہ السلام ان کو رفع درجات تو پہلے سے حاصل ہے، اور نبی تو نبی عام اہل علم کو بھی رفع درجات حاصل ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجات تو عام اہل علم کو بھی حاصل ہیں، جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کو تو رفع درجات پہلے سے حاصل ہوتے، ان کو مزید کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مفہوم؟ صوفیوں سمجھ آ رہی بات؟ تو دو جواب ہو گیا۔ پہلا جواب پھر سمجھو، قادیانیوں نے کہا پر رفع اللہ سے مراد رفع درجات ہے۔ کیا مراد ہے؟ رفع درجات مراد ہے، رفع درجات ہے۔ ہم نے اس کا یہ جواب دیا، وہ کہنے لگے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، دیکھو قرآن سے ثابت۔ ہم نے اس کا یہ جواب دیا کہ رفع کا مورد، رفع جس پر واقع ہوتا ہے، اگر خارج میں اس کا جسم ہو تو جسم مراد ہوگا، خارج میں جسم نہیں تو درجات مراد ہو سکتے ہیں۔ جس طرح وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، تو یہاں جسم ہی مراد ہوگا، یہاں پر جسم ہی مراد ہوگا، یہاں درجات مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جسم ہے تو وَرَفَعَ اللہ سے ہمیں جسم ہی مراد لینا ہوگا، اور جہاں درجات کا ذکر ہے تو درجات ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَ بَعْضِهِمْ دَرَجَاتٍ۔ اور دوسرا جواب ہم نے یہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو رفع درجات تو پہلے سے حاصل تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو رفع درجات پہلے سے حاصل تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو نبوت کے مقام پہ ہیں، عام اہل علم بھی رفع درجات رکھتے ہیں۔ یہ آیت یاد کرنا، کل جب سنوں گا تو پھر اٹھ کرنا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قادیانی اشکال سمجھو۔ قادیانی کہتے ہیں وہ جو مخبر اندر داخل ہوا تھا اس کی شکل بدلی کس طرح؟ یہ جو قادیانی ہے نا، یہ چکوک میں جاتے ہیں دیہاتوں میں اور لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو مولوی کہتے ہیں کہ اس وہ جو بندہ اندر آیا تھا پکڑوانے کے لیے اللہ نے اس کی شکل بدل دی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھائی تو شکل بدل سکتی ہے اس طرح؟ وہ دیہاتیوں سے کہ پوچھتے ہیں کیا آپ نے کبھی کسی کی شکل بدلتی ہوئی دیکھی ہے؟ میری ایک قادیانی مربی سے گفتگو ہوئی ملتان میں، وہ قادیانی کہنے لگا، اب دیکھو وہ ذہن سازی کیسے کرتے ہیں، وہ کہنے لگا دیکھو تم لوگ کہتی تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے، وہ یوں کر کے اترے گے، ایسے کر کے اترے گے نیچے۔ اب وہ دیہاتیوں کا ذہن کیسے منتشر کرتے ہیں؟ تو بھائی اس کے چار جوابات ہیں۔ سب سے پہلا جواب ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ جو پیچھے والے صوفی ہیں یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ بہت تھکے ہوئے، یہ سارے کراچی والے ہیں، جو کراچی والے ہیں وہ پہلے دن نہیں بولتے ہوتے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بولو صوفیو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، شکل بدل سکتے ہیں۔ دوسرا جواب، جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سام بنا سکتا ہے، وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسے نہیں بنا سکتا۔ اور تیسرا جواب، جو رب فرشتوں اور جنات کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں، تو ایک انسان کو دوسری انسان کی شکل میں نہیں بدل سکتا۔ اور اس کا چوتھا جواب یہ ہے، پلاسٹک سرجری، پلاسٹک سرجری
آج کا بڑا سرجن سرجری کر کے بندے کی شکل بدلتا ہے، تو بندہ بندے کی شکل بدل سکتا ہے، خلاق عالم نہیں بدل سکتے۔ چار جواب آ گئے، پھر سنو، اور جیسے میں سنا رہا ہوں میں اسی طرح سنتا ہوں، پھر اس میں سوچنا نہیں ہوتا۔ اس کا پہلا جواب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس کا دوسرا جواب عصائے موسیٰ، جو رب عیسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سام بنا سکتے ہیں، وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتے۔ اور تیسرا جواب فرشتے اور جنات کو اللہ طاقت دیتے ہیں انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، تو بندے کی شکل کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اور چوتھا جواب پلاسٹک سرجری، کہ سرجن بندے کی شکل بدل سکتا ہے۔ قادیانیوں کا ایک اور اعتراض آ گیا، برفعہ اللہ۔ قادیانیوں کا اعتراض کیا، توجہ کے ساتھ، قادیانی کہتے ہیں کہ جناب تم کہتے ہو برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کی طرف اپنی طرف آسمانوں کو اٹھا لیا، یہاں آسمان کا لفظ کیا ہے؟ یہاں آسمان کا لفظ کدھر ہے؟ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، سما کا لفظ کدھر ہے؟ تو بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اس کا یہ جواب دیں، اس کا جواب یہ ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُمْ من فی السماء، کیا تم اس ذات سے امن میں آ گئے ہو جو کدھر ہے؟ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے آسمان کا لکھا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے لیے یوں آسمان کی طرف متوجہ ہوتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کو تو یوں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی نسبت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے امن میں آ گئے ہو جو کہاں پہ ہے؟ آسمان پہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود اپنی نسبت فرمائے تو پھر مجھے کہنے دیجیے بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف کہاں اٹھا لیا ہے؟ آسمان میں۔ یہ لوگ قرآن سے ثابت ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ فرق دوبارہ نہ آئے، اس کو بالکل آخر میں دیا۔ پھر ایک اور سوال آ گیا، قادیانی کہتے ہیں آسمانوں پر گئے کس طرح؟ رستے میں تو آگ کی لپٹیں، آج کی سائنس کہتی ہے اوزون کی لہریں، آگ ہی آگ ہے، کرۂ زمہریریہ ہے، زمین کے ارد گرد جہاں سے کوئی جاندار چیز گزر نہیں سکتی، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے گزر گئے؟ ہم اس کا پہلا جواب یہ دیتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بولو تو صحیح صوفی ہو، یہ جو بنگلہ دیش والے یہ کیوں نہیں بولتے؟ میرا سارا زور لگوا دیا ہے، بولو ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی وہی مثال ہے جو آدم علیہ السلام، جس رستے سے آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ آئے، اسی رستے سے عیسیٰ علیہ السلام زمین سے کہاں تشریف لے گئے؟ آسمانوں پہ۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کونی بردم و سلام، جو رب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان لہروں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک ایٹم بم حوالہ ہے، مناظرے کی دنیا میں ایٹم بم حوالہ کہتے ہیں جب مخالف کی بات کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے، اس کو مناظرے کی گفتگو میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایٹم بم۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پہ زندہ سلامت. موسیٰ علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ کہاں زندہ سلامت ہیں؟ آسمانوں پہ. تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں جس رستے سے موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے اسی رستے سے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پہ چلے گئے. یہ جواب ہر جگہ کام دے گا. کبھی قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کھاتے پیتے کیا ہوں، تو ہم یہی جواب دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے. بعض جوابات ایسے ہیں جو ہر جگہ چلتے ہیں، جس طرح ابھی آپ لوگ پرچے حل کر کے آئے ہو کہ یہ ابتدائی اسلام کا مسئلہ تھا. یہ بعض صوفیہ عجیب و غریب اشتہار کرتے ہیں. اور میں بنارڈون میں تھا تو وہاں پہ ایک دفعہ ششماہی میں سختی ہو گئی کہ جناب 2 سوال عربی میں حل کر دیں. تو اس میں ایک سوال یہ آگے صلاۃ الخوف کے مضمون لکھو عربی، صلاۃ الخوف پہ، وہ جس میں آدھی جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. تو ایک طالب علم نے لکھا لہو شفتان، اس کے لیے 2 شفتیں ہوتی ہیں، انا للہ و انا الیہ. ایسے ایسی گفتگو لکھتے ہیں. لہو شفتان ثم اماته فاقبره، ثم اماته فأقبره. قادیانی اشکالات. قادیانی کہتے ہیں صوفیوں تم کہتے تھے قتلوہ صلبوہ میں روح مع الجسم، تو رفعہ میں صرف روح نہیں ہو سکتی. یہ قرآن اسلوب کے منافی ہے. یہ دیکھو ثم اماتہ فاقبرہ، اماتہ میں روح مع الجسم دونوں ہیں، اقبرہ میں صرف جسم ہے. اشکال نہیں سمجھ. اس میں روح مع الجسم، اماتہ میں روح مع الجسم دونوں ہیں، اور اقبرہ میں صرف جسم ہے. میت کو جسم کو صرف اتارا جاتا ہے، خبر. تو یہ کیا؟ ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اماتہ کہنے سے ٹھیک ہے، اماتہ تک روح مع الجسم دونوں تھے. اماتہ کہنے سے روح کا جسم سے انفصال ہو گیا، جدائی کی ہوگی. روح کی جسم سے انفصال ہو گیا. تو یہ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ آگے صرف جسم رہ جائے گا. اخبارہ کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہاں پر آگے صرف، یہ تو اشکال بنتا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے بات کو. اماتہ موت کا لفظ بتا رہا ہے کہ آگے روح کا جسم سے انفصال ہو رہا ہے، تو لا محالہ اخبارہ میں صرف جسم ہی ہوگا. تو یہ تو تمہارا اشکال بنتا ہی نہیں. اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے ہماری ایک آیت مکمل ہوئی اشکالات کے ساتھ. آپ توجہ سے میں دوبارہ سن لو اور یاد کرو. آج رعایت ہو گئی ہے، کل ساتھ ساتھ سنوں گا میں، پھر اس وقت پریشانی ہوگی. دیکھیں ہم نے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر ایک آیت مکمل کی. پھر ذرا اس کا خلاصہ سمجھو. صوفیاء کرام اور جو دائیں بائیں سو رہے ہیں ان کو جگا دو. یہ جو ٹیک لگا کے مزے سے سو رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے خواب دیکھتے ہیں. اب اگر میں یہی سوال آپ سے کہوں کہ لکھو یہ کون کون سے خواب دیکھتے تو آپ بہت عجیب و غریب جواب دیتے. لہٰذا میں نہیں پوچھتا. سب سے پہلی آیت جس سے ہم حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ استدلال کرتے ہیں، سب سے پہلی اس آیت میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس آیت میں اللہ رب العزت یہودیوں کے اسباب لعنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان پر کن کن وجوہات کی بنا پر لعنت ہوتی تھی. ان میں سے پہلا سبب یہ بتایا گیا وعدہ خلافی کرتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے. وَبِكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. تیسرا سبب قتلہم الانبیاء،
چوتھا سبب قولہم قلوبنا غلف، پانچواں سبب علی مریم بہتان عظیمہ. یہ مختلف اسباب لعنت ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ایک اور سبب لعنت بتاتے ہیں. وقولہم، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے. ان کا یہ کہنا بھی باعث لعنت ہے. یہ کہتے کیوں ہیں؟ یہ میری قدرت کا انکار کرتے. یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آئی قولہم، پتہ چلا محض قول ہی قول فعل نہیں. دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جناب والا یہاں ایک سبب لعنت فعل قتل انبیاء، دوسرا سبب قول قتل نبی. تو یہ دو اسباب کا علیحدہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، محض کہا گیا. اور پھر اس پر اشکال قادیانیوں کا یہ آ گیا کہ جناب آگے تم کہتے ہو برفع اللہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے، تو برفع اللہ یہاں سے برفع اللہ سے رفع روحانی مراد ہے. تو ہم نے اس کا پہلا جواب یہ دیا اگر کسی کی روح کو آسمان پہ لے جانے کا تذکرہ کرنا اتنا ضروری تھا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو پھر قتلہم الانبیاء کے بعد بھی رفعہم اللہ ہونا چاہیے تھا. ان کی روحیں بھی تو آسمان پہ گئی. ہم نے دوسرا جواب اس کا یہ دیا تھا، قادیانی اعتراض تھا کہ رفع روحانی ہے. اگلا اشکال رفع درجات کا ہے. اس کا دوسرا جواب یہ آیا کہ قتلوہ اور صلبوہ، کہ یہ جو ہو ضمیر ہے یہاں روح مع الجسم ہے، تو رفعہ میں بھی روح مع الجسم ہی مراد ہوگا، ورنہ قادیانیوں کو استثناء دکھانا ہوگا. اور اس کا تیسرا جواب یہ آیا کہ بل ما قبل کے ابطال کے لیے آتا ہے. ما قبل میں قتلوہ صلبوہ میں روح، ادھر دیکھو صوفیوں، دیکھو ان کا حال دیکھو. چلو آج کچھ نہیں کہتا، آج میرا وعدہ ہے، بچ گئے ہو آج کچھ نہیں کہتا. تھوڑا سا کہنا تم خطرناک آدمی کہاں سے ہے؟ آپ اور بل ما قبل کے قادیانیوں کا اشکال یہ ہے کہ رفع درجات مراد برفع ہونے کا. قادیانی کہتے ہیں اور رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، قرآن میں ثابت ہے کہ رفع درجات کے لیے بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا جہاں خارج میں مورد جو ہے وہ جسم ہوگا تو مراد جسم ہوگا، اور رفعنا فوق، اور جہاں جسم نہیں ہوگا تو رفع درجات ہوگا. اور ہم نے دوسرا جواب یہ دیا کہ رفع درجات تو عام مومنین کو اور اہل علم کو بھی حاصل ہے. کہ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو نبوت کی وجہ سے پہلے بہت زیادہ درجات حاصل ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والعلم درجات. اور اشکال یہ آ گیا کہ وہ چہرہ بدلا کس طرح. ہم نے 4 جواب دیے. ان اللہ جنات اور فرشتے، اور چوتھا پھر اشکال یہ آیا برفع اللہ سے آسمان کا لفظ تو نہیں ہے، تم اللہ کے لیے آسمان کا لفظ کیسے لاتے ہو؟ ہم نے کون سی آیت سنائی جاتی؟ اس سے پتہ چلا کہ آپ کو تو پہلے سے سارا کچھ آتا ہے. ماشاء اللہ یہ صوفیوں کو تو آتا ہے سب. پھر اشکال یہ آگے کہ آسمان پہ گئی کس طرح ادھر تو آگ کی لپٹیں، اوزون کی لہریں، کہ اس کا پہلا جواب کیا ہے؟ مسئلہ عیسیٰ. دوسرا جواب خونی بردم و سلام. تیسرا جواب موسیٰ علیہ السلام. الزامی جواب پھر ثم اماتہ فاکبر. قادیانی اشکال، قادیانی کہتے ہیں تم کہتے تھے قتلوہ صلبوہ ورفعوا. قتلوہ صلبوہ میں جسم روح، اور یہاں بھی روح جسم ہی ہونا چاہیے. اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں ثم اماتہ میں روح جسم ہے، اکبرہ میں صرف جسم ہے. تو ہم نے کہا کہ اماتہ کا لفظ بتا رہے کہ یہاں روح کا جسم سے انفصال ہو رہا ہے. ٹھیک ہو یاد ہو گیا؟